بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتاش نے اسے بازوں میں اوپر اٹھا لیا، پہلے اسے خوب پیار کیا، پھر شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے پوچھا، یسوتائی میرے بیٹے، تم کہاں رہ گئے تھے؟ یسوتائی سہمی سہمی آواز میں کہہ رہا تھا، میں غار کے اندر ٹھنڈ محسوس کر رہا تھا، لہٰذا باہر نکلا کہ کسی درخت کے نیچے سے یا کسی آڑ سے خشک گھاس پھونس لا کر آگ روشن کروں۔ میں ایک چٹان کی اوٹ میں گیا ہی تھا کہ 4 سوار اس طرف آئے۔ میں چٹان کے پیچھے چھپ کر انہیں دیکھتا رہا، وہ کوئی اجنبی تھے۔ انہوں نے چچا بولائی کو زخمی کر دیا اور میری ماں اور بہن کو اٹھا کر لے گئے۔ جس وقت وہ ماں کو زبردستی اٹھا کر لے جا رہے تھے تو میری ماں منتیں کر رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، مجھ پر اس قدر ظلم نہ کرو، پر ان ظالموں نے میری ماں کو نہیں چھوڑا۔ اس کا منہ باندھ کر اور اسے رسیوں میں جکڑ کر وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ کون تھے خبر نہیں، کاش میں اس حالت میں ہوتا کہ ان سے اپنی ماں کا بدلہ لے سکتا۔ منتاش نے تموچن سے کہا، تموچن میرے بھائی، تم بولائی اور یسوتائی کو اپنے یورت میں لے جاؤ، میں اپنی بیوی اور بیٹی کی تلاش میں نکلتا ہوں۔ قبل اس کے تموچن جواب میں کچھ کہتا، منتاش اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں سے کوچ کر گیا۔ تموچن نے غار کے اندر کڑے بولائی کے گھوڑے کو نکالا، اس کی باگ اپنی زین سے باندھی، پھر بولائی کو اٹھا کر اس نے اپنے گھوڑے کی زین پر رکھا اور خود بھی سوار ہو کر اس نے سہارا دے کر بولائی کو سنبھال لیا۔ گھوڑے پر بیٹھے ہی بیٹھے اس نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور یسوتائی کو اٹھا کر اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ تموچن جب اپنے یورت میں داخل ہوا تو زخمی بولائی کو دیکھ کر اس کے بھائی پریشان ہو گئے۔ تموچن نے انہیں سارے واقعات سنا ڈالے۔ قصار اور ملکوتی دونوں بولائی کی دیکھ بھال کرنے لگے، جبکہ تموجو اچھی چیزیں نکال کر یسوتائی کو کھلانے لگا۔ اس وقت میولی یورت کے اندر داخل ہوا، وہی میولی جو مقابلے میں منتاش سے ہار گیا تھا۔ میولی کے ساتھ اس کا بیٹا مکولی بھی تھا، اس کے علاوہ اس کے ساتھ لیو چت سائی بھی تھا۔ یہ شخص جس کا نام لیو چت سائی تھا، منگولوں کے اندر بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور اس کی عزت افزائی کی 2 وجوہات تھیں۔ اول تو یہ کہ وہ علم نجوم کا ماہر تھا اور منگولوں کو اپنے حساب کے ذریعے آئندہ کے حالات بتاتا تھا۔ دوم یہ کہ کمال درجے کا جنگی فنون کا ماہر تھا اور منگول سرداروں کو جنگی فنون کی تربیت دیتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ ایک عمدہ کھوجی بھی تھا اور یہ فن بھی وہ منگولوں کو سکھاتا تھا۔ تموچن کا بھی یہ استاد تھا اور اسے فنون حرب و ضرب اسی نے سکھائے تھے۔ تموچن کا باپ یسوگائی لیو چت سائی کی بڑی عزت کرتا تھا۔ تموچن نے انہیں بیٹھنے کو کہا۔ جب لیو چت سائی، میولی اور مکولی بیٹھ گئے تو میولی چند ثانیوں تک بڑے غور اور انہماک سے منتاش کے بیٹے یسوتائی کی طرف دیکھتا رہا، جسے تموجو بڑے پیار اور شفقت سے مختلف چیزیں کھلا رہا تھا۔ پھر اس نے تموچن کی طرف دیکھا اور پوچھا، اے منگولوں کے سردار، یہ لڑکا کون ہے جو اس وقت آپ کی یورت میں ہے اور جسے تموجو بڑے پیار سے کھلا رہا ہے؟ تموچن نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ذرا اس کی طرف غور سے دیکھو اور اسے پہچاننے کی کوشش کرو۔ میولی نے اس بار حیرت و تعجب سے کہا، نیلا جاویدانی آسمان جھوٹ نہ بلوائے، یہ مجھے منتاش کا بیٹا یسوتائی لگتا ہے، اس کی شکل منتاش سے ملتی جلتی ہے۔ تموچن نے کہا، تمہارا اندازہ درست ہے میولی، یہ یسوتائی ہی ہے اور اب یہ اسی یورت میں رہا کرے گا۔ میولی نے پھر پوچھا، کیا اس کے ماں باپ یہاں آ گئے ہیں یا آپ اس اکیلے کو تائجود قبیلے سے لائے ہیں؟ جواب میں تموچن نے انہیں منتاش کو پیش آنے والے حالات کہہ سنائے۔ میولی اور لیو چت سائی چند ثانیوں تک منتاش کے حالات سن کر گردنیں اٹھائے تعصب کے اظہار میں بیٹھے رہے۔ پھر میولی نے دوبارہ گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے تموچن سے کہا، اے سردار، میں آج سے اپنے بیٹے مکولی کو لیو چت سائی کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ یہ مکولی کو حرب و ضرب کے فنون سے خوب آراستہ کر دے۔ میولی جب خاموش ہوا تو تموچن نے لیو چت سائی کو مخاطب کر کے کہا، اے لیو چت سائی، آج سے میں منتاش کے بیٹے یسوتائی کو بھی تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ اس کی بھی جنگی فنون میں تربیت کرو، اسے ہر وہ فن سکھاؤ جو تمہارے پاس ہے، لیکن اسے سکھاتے وقت یہ نظریہ اپنے سامنے رکھنا کہ یہ صرف منتاش کا بیٹا ہی نہیں، تموچن کا بھی بھتیجا ہے۔ آج تو یہ یسوتائی آرام کرے گا، ہاں کل سے تم اس کی تربیت شروع کر دو۔ ذرا رک کر تموچن پھر بولا، جب میولی کا بیٹا مکولی اور یہ یسوتائی جوان ہوں گے تو پھر میں دیکھوں گا کون ان دونوں میں سے طاقتور اور ساز حرب و ضرب میں ماہر ہے، اور تم دونوں جانتی ہی ہو کہ میں جنگجو اور بہادروں کی قدر اپنی جان سے بھی بڑھ کر کرتا ہوں۔ میولی نے کہا،
اے سردار، گو منتاش مجھ پر غالب رہا ہے، پر میرا دل کہتا ہے کہ میرا بیٹا مقولی جوان ہو کر یقیناً یسوتائی پر غالب رہے گا۔ اس موقع پر ننھی یسوتائی نے گھور کر میولی کی طرف دیکھا، تاہم اس نے زبان سے کچھ نہ کہا۔ تموچن کو یسوتائی کی یہ معصوم ادا بھلی لگی اور اس نے کھل کر ہنستے ہوئے میولی سے کہا، ابھی سے کچھ کہنا قبل از وقت ہے، یہ آنے والا دور ہی فیصلہ کرے گا کہ کون کس سے بڑھ کر ہے۔ اس کے ساتھ ہی میولی، اس کا بیٹا مقولی اور لیو چتسائی اٹھ کھڑے ہوئے اور تموچن کے یورت سے باہر نکل گئے۔ تھوڑی دور جا کر میولی نے اپنی کمر سے بندھی ہوئی نقدی کی ایک تیلی کھول کر لیو چتسائی کی کمر سے باندھی، پھر اس نے کہا، لیو چتسائی، تم مقولی اور یسوتائی کی ضرور ایک جیسی تربیت کرنا، بس ذرا یہ خیال رکھنا کہ اس دوران اکثر و بیشتر یسوتائی کے سامنے میرے بیٹے مقولی کی بہادری، تیز دستی، جرأت مندی اور وحشت و بربریت کی تعریف کرتے رہنا، تاکہ یسوتائی پر اس کا ایسا نفسیاتی اثر پڑے کہ وہ ساری عمر مقولی کا سامنا اور مقابلہ کرنے سے ڈرتا اور ہچکچاتا رہے۔ جواب میں لیو چتسائی نے اس بات میں گردن ہلا دی، پھر وہ اپنے اپنے خیموں کی طرف چل دیے۔ دوسرے روز یسوتائی اور مقولی کی جنگی تربیت شروع ہو گئی۔ کئی ماہ کی ناکام کوشش کے بعد ایک روز منتاش تموچن کے خیمے میں واپس آیا۔ وہ شکستہ پائیدان کی طرح اور اس نیکی و انصاف کے متلاشی مسافر جیسا پریشان حال تھا۔ اس کا چہرہ پر از شکن تھا اور وہ برسوں کا مریض اور بیمار لگ رہا تھا۔ جس وقت وہ تموچن کی یورت سے باہر اپنے گھوڑے سے اترا تو تموچن نے شاید اسے دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ بھاگتا ہوا باہر آ گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے تموجو، قصار اور ملکوتی بھی باہر آ گئے۔ تموچن کے اشارے پر ملکوتی نے آگے بڑھ کر منتاش سے اس کے گھوڑے کی باگ لے لی اور اسے استبل کی طرف لے گیا۔ منتاش کا بازو پکڑ کر تموچن اسے یورت میں لایا اور ایک اچھی اور نمایاں جگہ پر اسے بٹھایا۔ خود وہ اور اس کے بھائی تموجو اور قصار اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ یورت کے اس کمرے میں چند ثانیوں تک گہری خاموشی رہی۔ اس دوران ملکوتی بھی منتاش کا گھوڑا استبل میں باندھ کر واپس آ کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ آخر تموچن نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے پوچھا، کیا میری بہن جوبانی اور بچی کا کوئی سراغ ملا؟ منتاش نے دکھ اور بیزاری سے کہا، میں ان دونوں کو تلاش کرنے میں ناکام رہا ہوں تموچن، میں نے کئی ماہ تک لگاتار کوشش کی ہے، لیکن کچھ پتہ نہیں چلا کہ کون ان دونوں کو لے گیا ہے۔ میں تازہ دم ہو کر اور سامان رسد ساتھ لے کر پھر ان کی تلاش میں نکلوں گا۔ جب تک وہ دونوں مجھے نہیں ملتی تب تک میں ان دونوں کو تلاش کرتا رہوں گا، چاہے اس تلاش میں میں بوڑھا ہی کیوں نہ ہو جاؤں۔ منتاش کی اس گفتگو کے جواب میں تموچن نے دکھ سے کہا، کاش میرے بھائی تم اپنی بیوی اور بچوں کو اس غار میں چھوڑنے کے بجائے یہاں لے آئے ہوتے تو آج ان تکلیف دہ حالات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ منتاش چند ثانیے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر اس نے پوچھا، بولائی کہاں ہے؟ میرا خیال ہے وہ اپنے زخموں سے جامبر ہو گیا ہوگا۔ اور میرا بیٹا یسوتائی کہاں ہے؟ تموچن نے جواب دیتے ہوئے کہا، بولائی چند روز بعد بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ یسوتائی کو جس روز میں یہاں لایا تھا اس سے دوسرے روز ہی میں نے اسے ایک ایسے منگول سے عسکری تربیت حاصل کرنے پر لگا دیا ہے جو اپنے فن میں ماہر اور یکتا ہے۔ اس منگول کا نام لیو چتسائی ہے اور وہ بیک وقت نجومی اور جنگی فنون کا استاد ہونے کے علاوہ ایک عمدہ انسان بھی ہے۔ یسوتائی پچھلے کئی ماہ سے جنگی تربیت حاصل کر رہا ہے۔ میولی کا بیٹا مقولی بھی اس کے ساتھ زیر تربیت ہے اور دونوں میں ایک طرح سے مقابلہ بھی ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر تربیت حاصل کریں۔ اور تمہاری غیر حاضری میں بولائی کو یسوتائی سے ایسا پیار ہو گیا ہے کہ وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اب جبکہ یسوتائی عسکری تربیت کے لیے گیا ہوا ہے تو بولائی بھی اس کے ساتھ گیا ہے۔ وہ دونوں تھوڑی دیر تک لوٹیں گے۔ منتاش، اے میرے عزیز، تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یسوتائی نے گھوڑ سواری سیکھ لی ہے۔ اس بار منتاش نے غور سے تموچن کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تموچن، تمہاری بیوی بورتائی کا کیا ہوا؟ کیا تم نے اسے واپس لانے کا کوئی سامان کیا جبکہ اسے یہاں سے گئے 1 سال ہونے کو ہے؟ تموچن نے کہا، میرے بھائی، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا اور میں اس سلسلے میں تم سے مشورے کے بعد تمہارے تعاون سے کوئی قدم اٹھانا چاہتا تھا۔ تم جانتے ہو اسے ٹنڈرا کے مکریت قبیلے والے اٹھا کر لے گئے ہیں اور یہ انہوں نے میری ماں کا انتقام لیا ہے، کیونکہ میری ماں کا تعلق بھی مکریت قبیلے سے تھا اور میرا باپ اسے زبردستی اٹھا لایا تھا۔ تم جانتے ہو مکریت انتہائی طاقتور قبیلہ ہے اور میں اپنے قبیلے کے موجودہ قوت کو استعمال کر کے مکریت قبیلے کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتا۔ منتاش نے کہا،
اگر ایسا ہے تو دو اور قوتیں بھی ہیں جن سے اس کام کے لیے مدد لی جا سکتی ہے۔ ایک تمہارا سسر منلیک جو ایک طاقتور قبیلے کا سردار ہے، اور دوسرا کرایت ترکوں کا سردار تغرل۔ یہ تغرل میرا خوب جاننے والا ہے کہ میرا اپنا تعلق بھی کرایت ترکوں ہی سے ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ میں ان کی بیچ میں سے نکل گیا، کیونکہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور کرایت ترک نصرانی ہیں، لہٰذا ان کے درمیان میرے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ لیکن خود سردار تغرل نہ مسلمان ہے نہ عیسائی، بلکہ یہ قدیم اوہام پرست انسان ہے اور میری عزت کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ تموچن، وہ تمہارا بھی خوب جاننے والا ہے، کیونکہ تمہارا باپ اور تغرل آپس میں بھائی بنے تھے، اس لحاظ سے تغرل تمہارا چچا ہے۔ تموچن نے کہا، میں تمہارے خیالات کی تائید کرتا ہوں۔ چند روز تک میں اور تم دونوں تغرل کے پاس مدد کی درخواست لے کر جائیں گے، امید ہے وہ ہمیں مایوس نہیں کرے گا۔ میں اپنے سسر سے مدد نہیں لینا چاہتا، اس طرح میں ساری عمر کے لیے اس کا دبیل ہو کر رہ جاؤں گا۔ اور سنو منتاش، میں نے تمہاری غیر موجودگی میں اپنی بہنوں کی شادیاں بھی کر دی ہیں، اب وہ اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں۔ منتاش جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ یورت میں یسوتائی اور بولائی داخل ہوئے۔ اپنے باپ کو دیکھتے ہی یسوتائی بھاگا اور اپنی پوری قوت کے ساتھ منتاش سے لپٹ گیا۔ یسوتائی کو اپنے پہلو میں بٹھانے کے بعد منتاش اٹھ کر بولائی سے بغلگیر ہوا۔ اس موقع پر منتاش بولائی سے کچھ کہنا چاہتا تھا، پر اس سے قبل ہی یسوتائی نے منتاش سے پوچھ لیا، اے میرے باپ، آپ میری ماں اور بہن کی تلاش میں گئے تھے، آپ اتنا طویل عرصہ باہر رہے کہ میں آپ سے متعلق بہت پریشان ہو گیا تھا۔ کیا آپ کو میری ماں اور بہن کا سراغ نہیں ملا جو وہ دونوں یہاں آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ یسوتائی کی گفتگو پر منتاش پریشان سا ہو گیا، اس کی گردن جھک گئی۔ پھر کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے ان دونوں کو بہت تلاش کیا، انہیں ڈھونڈنے کی خاطر میں جگہ جگہ مارا پھرا، پر کہیں بھی مجھے ان کا سراغ نہ ملا، کاش میں انہیں تلاش کر سکتا۔ اس موقع پر تموچن نے دانشمندی سے کام لیا، اس نے فوراً تموجو کے کان میں کہا، منتاش اور یسوتائی پریشان ہو گئے ہیں، تم کھانا لگواؤ، اس طرح ان کی اس پریشانی اور سوچوں میں کمی آ جائے گی۔ تموجو فوراً یورت کے دوسرے حصے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد یورت میں کھانا لگا دیا گیا اور وہ سب کھانے میں مشغول ہو گئے۔ منتاش اور تموچن ایک روز کرایت ترکوں کے سردار تغرل کی حویلی کے دیوان خانے میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک دراز قد، سفید رنگ اور خوش وضع مگر ڈھلی ہوئی عمر کا ترک دیوان خانے میں داخل ہوا۔ یہ کرایت ترکوں کا سردار تغرل تھا۔ وہ اندر آ کر منتاش اور تموچن دونوں کو گلے لگا کر ملا، پھر ان کے سامنے بیٹھ گیا اور منتاش کو مخاطب کر کے بولا، تم دونوں کی آمد کی اطلاع کرنے والے میرے آدمی نے جب مجھے بتایا کہ یسوگائی کے بیٹے تموچن کے ساتھ ہمارے قبیلے کا جوان منتاش بھی آیا ہے، تو پہلے میں حیران ہوا کہ تموچن کے ساتھ منتاش کیسے؟ پھر میں سمجھ گیا کہ منتاش نے چونکہ عرب تاجر قرطیس بن تمر کی ملازمت اختیار کر لی تھی اور وہ چونکہ تجارت کی غرض سے گوبی کی طرف جاتا تھا، لہٰذا منتاش اور تموچن کی دوستی ہو گئی ہوگی۔ میرے یہ خیالات تو منتاش سے متعلق تھے۔ اب تموچن، تم سنو کہ مجھے تمہارے باپ کے قتل کے علاوہ تمہاری بیوی کے اغوا ہونے کی اطلاع بھی ہو گئی تھی۔ مجھے سخت صدمہ ہوا تمہارے باپ کی موت کا سن کر۔ تمہاری بیوی کے سلسلے میں یقیناً مجھے تمہارا انتظار تھا کہ شاید تم میرے پاس مدد کے لیے آؤ، کیونکہ یسوگائی میرا بھائی بنا تھا۔ اس ناطے سے میں تمہارا چچا ہوں، اور چچا سے بڑھ کر ان حالات میں اور کس سے مدد کی امید کی جا سکتی ہے؟ جواب میں تموچن نے کہا، میں یقیناً آپ کے پاس وحشی مکریتوں کے خلاف مدد کی درخواست لے کر آیا ہوں جو میری بیوی کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ گو اس کے لیے مجھے بہت پہلے آنا چاہیے تھا، کیونکہ اس حادثے کو 1 سال ہو گیا ہے، لیکن یہاں آنے کے لیے میں منتاش کا انتظار کرتا رہا۔ پھر تموچن نے منتاش سے ملاقات، جوبانی سے شادی، اپنے ماں باپ کی موت، اپنی شادی اور بیوی کے اغوا ہونے کے علاوہ منتاش کی بیوی کے کھو جانے کے واقعات بھی تفصیل کے ساتھ سنا ڈالے تھے۔ کرایت ترکوں کا سردار تغرل چند ثانیوں تک اپنی گردن کو جھکائے رہا، پھر اس نے کہا، تم دونوں مل کر یہ کھوج بھی لگانے کی کوشش کرو کہ منتاش کی بیوی اور بچی کو کون لے گیا، تاکہ اس کے خلاف بھی ہم حرکت میں آ سکیں۔ اور اے تموچن، جہاں تک مکریتوں کا تعلق ہے تو میں ان کے خلاف تمہاری مدد کروں گا۔ مکریتوں کو ہم اپنے سامنے یوں ہانک دیں گے جس طرح ریوڑوں کے چوپان انہیں ہانکتے ہیں۔ ان کی ہڈیوں میں ہم تیروں کی نوکیں چبو کر انہیں وحشی بھیڑیوں اور گرگسوں کی خوراک بنا دیں گے۔ تموچن نے ممنونیت سے تغرل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جاویدان نیلے آسمان کی قسم، مجھے آپ سے ایسی ہی امید تھی، پر میری ایک اور خواہش بھی ہے۔
اور وہ یہ کہ آپ کی طرف سے ملنے والی مدد کے ساتھ ہم آج ہی یہاں سے کوچ کر جائیں اور 2-1 روز تک ہم مکریتوں پر جا کر ضرب لگائیں۔ تغرل نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم لوگ آج ہی یہاں سے کوچ کر جاؤ، لیکن میری ایک نصیحت یاد رکھنا، جو جنگجو ترک میں تمہیں مدد کے لیے دوں گا انہیں منتاش کے تحت رکھنا۔ ایک تو یہ ان کا ہم قوم ہے اور ان کے اندر ہر دل عزیز بھی رہا ہے، دوسرے یہ ان سے کام لینا خوب جانتا ہے۔ میرے قرائت ترک جانتے ہیں کہ منتاش بہادر، دلیر اور ضرورت کے وقت صحیح فیصلہ کرنے والا ہے، لہٰذا اس کے تحت کام کرتے ہوئے وہ مکریتوں کے خلاف جان کی بازی تک لگا دیں گے۔ ہاں، تم اپنے منگول لشکر کو اپنے تحت رکھنا کہ ان کی طبیعت سے تم خوب واقف ہو۔ تموچن نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ یہ مشورہ نہ دیتے تب بھی میں ایسا ہی کرتا، بلکہ میں تو یہ تک آپ سے کہوں گا کہ ترکوں اور منگولوں کے اس متحدہ لشکر کا سالار منتاش ہی ہوگا۔ میری حیثیت ایک نائب کی سی ہوگی، اگر ایسا نہ ہوتا تو میں کب کا مکریتوں پر حملہ آور ہو چکا ہوتا۔ جبکہ 1 سال کا عرصہ ہو گیا ہے وہ میری بیوی کو اٹھا کر لے گئے تھے، تو اس 1 سال کے عرصے میں نہ تو میں آپ کی طرف آیا اور نہ ہی میں نے مکریتوں پر حملہ کیا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ منتاش اپنی بیوی اور بچے کی تلاش میں باہر تھا اور اس کی غیر موجودگی میں کوئی قدم میں اکیلا اٹھانا نہ چاہتا تھا۔ میں جانتا ہوں منتاش اپنے دشمن کی صفیں الٹنے، ظلمتوں کو زنجیریں پہنانے اور بے گناہ و مظلوموں کے آنسوں کا حساب لینے کا فن خوب جانتا ہے، اور پھر اس کے خیالات درست و صالح ہیں، اس کے کردار و گفتار میں نیکی اور سچائی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ میرے لیے بہترین ہیلا گر اور چارہ ساز ہے۔ تغرل نے مسکراتے ہوئے کہا، تموچن میرے بیٹے، منتاش سے متعلق تمہارے خیالات صاف اور واضح ہیں، میرا دل کہتا ہے تم دونوں ضرور کامیاب رہو گے۔ تموچن کچھ کہنا چاہتا تھا پر کھانا آ گیا، تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد منتاش اور تموچن وہاں سے ایک لشکر کے ساتھ صحرے گوبی کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ 2 دن میں منتاش اور تموچن نے اپنی جنگی تیاریاں مکمل کر لیں۔ اس کے بعد انہوں نے ٹنڈرا کے میدانوں میں مقیم ویشی مکریت قبیلے کا رخ کیا جو تموچن کی بیوی بورتائی کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ منتاش اور تموچن اپنے عساکر کے ساتھ رات کے وقت سفر کرتے اور دن کے وقت ادھر ادھر کوہستانی غاروں اور گھاٹیوں کے اندر چھپے رہتے۔ انہوں نے اپنے عساکر کی ہیئت ایسی بنا رکھی تھی کہ لگتا تھا وہ کوئی تجارتی کاروان ہے۔ وہ ایک چاندنی رات تھی جب منتاش اور تموچن اپنی لشکر کے ساتھ مکریت قبیلے کے خیموں کے پاس پہنچے۔ آسمان صاف تھا، چاند اور ستارے اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ منتاش اور تموچن نے جس جگہ اپنے عساکر کو روکا تھا اب اس سے آگے دور دور تک مکریتوں کی یورت پھیلے ہوئے تھے۔ یخ بستہ تیز ہوائیں چٹانوں سے ٹکرا کر شور مچاتی ہوئی ماحول کو پر اسرار اور ہولناک بنا رہی تھی۔ منتاش نے تموچن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تموچن میرے بھائی، تم منگولوں کے ساتھ مشرق اور جنوبی سمت سے حملہ آور ہوگے، میں اپنے ترکوں کے ساتھ مغرب اور جنوبی اطراف سے حملہ آور ہوں گا۔ اس طرح جنوبی اور مغربی سمت ہم دونوں کے لشکروں کا ایک دوسرے سے تعلق رہے گا اور ضرورت کے وقت اس سمت سے پیغام رسانی کا کام بھی لیا جا سکے گا۔ تموچن نے منتاش کی اس تجویز کو سراہا۔ اس کے بعد تموچن منگولوں کو لے کر مشرق کی طرف اور منتاش ترکوں کے ساتھ مغرب کی طرف چلا گیا۔ تموچن کے ساتھ اس کے نائب کی حیثیت سے قصار تھا اور منتاش کے ساتھ اس کے نائب کی حیثیت سے ملکوتی تھا، جبکہ تموجو کو مسکن کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا۔ پھر منتاش ترکوں کے ساتھ مکریتوں پر جنوب مغرب سے اور تموچن منگولوں کے ساتھ جنوب مشرق سے حملہ آور ہوا۔ مکریتوں کے بھاگنے کے لیے شمالی سمت خالی چھوڑ دی گئی تھی۔ جنوب مغرب کی طرف سے منتاش کرائے ترکوں پر حملہ آور ہوا، اپنے لشکر کے ساتھ ایک طوفانی شعلے اور کسی خانہ بدوش شکاری کی طرح مکریتوں کے خیموں میں گھس گیا۔ اپنے بعد رات کے بڑے طوفانوں جیسے حملوں میں اس نے مکریتوں کے اندر شبہات کے سایوں اور بدبختیوں کی شام کی طرح پھیلنا شروع کر دیا تھا۔ دوسری طرف تموچن بھی منگولوں کے ساتھ مکریتوں کی یورتوں میں گھس گیا تھا۔ تموچن کے ہاتھ میں جلتی مشل تھی، وہ مکریتوں کے خیموں کو آگ لگاتا جا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ پکارتا بھی جا رہا تھا، بورتائی بورتائی تم کہاں ہو؟ اس 2 طرفہ حملے سے مکریتوں کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ مکریتوں کی حالت ان دونوں نے مل کر عبرت خیز کر دی تھی۔ ان کی خاک و خون میں لتڑی ہوئی بے گور و کفن لاشیں جگہ جگہ بکھری پڑی تھی۔ مکریت زیادہ دیر تک عذاب کے ان ہیولوں اور تباہی کے اس منجدہار کو برداشت نہ کر سکے اور شمال کی طرف بھاگ نکلے۔
مکریتوں کے درہم برہم خیموں کے بیچوں بیچ سے گزرتے ہوئے تموچن اپنی بیوی بورتائی کو پکارتا جا رہا تھا کہ ایک طرف سے بورتائی بھاگتی ہوئی آئی اور تموچن کی ٹانگ سے لپٹ گئی۔ اپنے ہاتھ میں پکڑی مشل کی روشنی میں تموچن نے دیکھا کہ بورتائی اپنی گود میں ایک خوبصورت بچے کو اٹھائے ہوئی تھی۔ بچے کو دیکھ کر تموچن دنگ سا رہ گیا۔ اس کے چہرے پر ملول اور پریشان سے جذبے بکھر گئے۔ اس موقع پر بورتائی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے غمگین سی آواز میں کہا، میں نہیں جانتی میرا یہ بچہ تم سے ہے یا اس سے جو مجھے اٹھا کر لایا تھا اور ایک بیوی کی طرح اس نے مجھے اپنے پاس رکھا۔ بہرحال یہ میرا بچہ ہے اور مجھے عزیز ہے۔ اس موقع پر تموچن نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے چہرے سے ملول و پریشان جذبے جاتے رہے اور بورتائی کا ہاتھ پیار سے اس نے اپنے ہاتھ میں لے کر اس نے کہا، بورتائی تم میری بیوی ہے، یہ بچہ اگر تیرا ہے تو میرا بھی بیٹا ہے۔ بورتائی خوش ہو گئی۔ تموچن نے سہارا دے کر دونوں ماں بیٹے کو اپنے پیچھے گھوڑے پر بٹھا لیا۔ پھر وہ چلا چلا کر منگولوں اور ترکوں سے کہنے لگا، مجھے جس کی تلاش تھی وہ مجھے مل گئی، مجھے میری بورتائی مل گئی ہے۔ منگول اس کی ارد گرد جمع ہو کر خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ اتنے میں ایک طرف سے منتاش اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا۔ تموچن نے اس کی طرف اشارہ کر کے بورتائی سے کہا، یہ منتاش ہے میرا بڑا بھائی، آج اگر یہ نہ ہوتا تو میں تمہیں حاصل نہ کر سکتا۔ اس کے ساتھ ہی تموچن نے بورتائی کو منتاش کے حالات تیزی اور اختصار کے ساتھ سنا ڈالے۔ بورتائی نے بڑی ممنونیت سے منتاش کی طرف دیکھا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد انہوں نے مکریتوں کے پڑاؤ سے ہر کام کی چیز جانوروں پر لادی اور وہاں سے کوچ کر گئے۔ تموچن کی یہ مہم نمٹانے کے بعد منتاش پھر اپنی بیوی اور بیٹی کی تلاش میں نکل گیا۔ اس کی غیر موجودگی میں بورتائی منتاش کے بیٹے یسوتائی کے ساتھ اپنے بیٹے جوچی جیسا ہی حسن سلوک روا رکھنے لگی۔ اس کے علاوہ تموجو بھی یسوتائی کا بڑا خیال رکھتا تھا اور بولائی تو ہر وقت یسوتائی کے ساتھ ہی رہتا تھا۔